علیکم ورحمۃ اللہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورہ نور آیت نمبر 47 سے انشاءاللہ شروع کرتے ہیں، اور اس سے پیچھے والی جو آیت تھی اس میں آپ کو یاد ہوگا ہم نے کچھ آیات میں اللہ تعالیٰ نے کونی آیات کی طرف اشارہ کیا، اور جو آیت نمبر 46 ہے اس میں ایک طرح سے دراصل ایک بنیادی بات بتائی گئی کہ لقد انزلنا آیات مبینات واللہ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، کہ ہم نے صاف صاف حقیقت بتانے والی آیات اتاری ہیں اور سیدھی راہ کی طرف رہنمائی تو اللہ ہی جسے چاہے کرتا ہے۔ اور اس کے بعد اب کچھ ایسے لوگ ہیں جو کہ اللہ کی ہدایت سنتے ہیں لیکن اس پر جواب نہیں دیتے، ٹھیک ہے۔ تو فرمایا وَيَقُولُونَ، اور وہ کہتے ہیں آمنا باللہ، ہم ایمان لائے اللہ پر، وبالرسول، اور رسول پر، وَأَطَعْنَا، اور ہم نے اطاعت کی، ثُمَّ يَتَوَلَّى، پھر منہ پھیر جاتا ہے۔ واللہ جو ہے وہ آتا ہے جسم کے پھیرنے کے لیے، پھر پھیر جاتے ہیں۔ فریقٌ، ایک گروہ، منہم، ان میں سے، من بعد ذالک، اس کے بعد، وما اولئک، اور نہیں ہیں وہ، بالمؤمنین، ایمان لانے والے۔ اور یہ کون لوگ ہیں جو کہ پھر جاتے تھے؟ یہ دراصل منافق ہیں، کہتے کہ ہم اللہ پر اور اس کے رسول پر ایمان لائے ہیں اور ہم نے اطاعت قبول کی، لیکن اس کے بعد ان میں سے ایک فریق اطاعت سے منہ پھیر لیتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے پھر ان کے لیے فرمایا، جیسے سورہ البقرہ میں بھی آیا تھا کہ اللہ نے ان کے نفاق کے بارے میں ہمیں بتا دیا، وما اولئک بالمؤمنین، کہ وہ حقیقت میں یہ ایماندار نہیں ہیں، کیونکہ ایمان جو ہے وہ ہے جو کہ جب دل میں اترے تو زبان سے اس کا اظہار ہو اور اس کے بعد اعمال سے اس کی گواہی ہو، ٹھیک ہے۔ تو جبکہ ان کا حال کیا ہے کہ یہ کہتے تو زبان سے تو کہتے کہ ہم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے ہیں اور ہم نے اطاعت کی، لیکن اس کے بعد اپنے عمل سے اپنے قول کی خود ہی تردید کر دیتے، ٹھیک ہے۔ تو ان کے دعویٰ کے دو جز تھے، ایک تو یہ کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا، اور دوسرے اطاعت کرنا۔ اب چونکہ انہوں نے منہ پھیر کر اطاعت سے انکار کر دیا تو یہ اپنے دعوے کے پہلے جز یعنی ایمان لانے کے سلسلے میں ہی جھوٹے ہوئے۔ اگر سچے دل سے ایمان لائے ہوتے تو اطاعت سے منہ نہ پھیرتے، ٹھیک ہے۔ یعنی جس کے دل کے اندر نور بصیرت اور ایمان، جو ہم پیچھے سارا پڑھ رہے، وہ جو آیت نور ہے اس میں بھی آپ یہ دیکھیں، اور پھر یہ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس ہدایت کے حق پر ہونے کی یا یہ کہ اس صراط مستقیم کی خود نشانیاں بھی ہمیں بتائیں اور اس کی گواہی دی۔ تو جب کوئی شخص اس کو مانے تو جب وہ دل میں چیز اتر جاتی ہے تو ایسا ہو نہیں سکتا کہ پھر انسان اطاعت پر مائل نہ ہو، ٹھیک ہے۔ جو شخص اپنے دعوی ایمان میں سچا نہیں ہوتا وہی اطاعت سے منہ پھیرتا ہے، اور منافقین کا معاملہ یہی ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن یہاں پر رک کر ہمیں یہ بھی دیکھنا ہے کہ ایسا تو نہیں ہے کہ ہم بھی قول سے تو بہت دعوے کرتے ہیں، ہم اللہ کی بات کو سنتے ہیں، لیکن اس کے بعد جب عمل کی بات آتی ہے تو ہمارا عمل ہمارے قول کے خلاف ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ دراصل اگر ایسا ہے تو آپ اپنے دعوے میں بھی جھوٹے ہیں، اس کو چیک کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ مشرکین مکہ بھی ایسی باتیں تو کرتے تھے، اللہ کو تو وہ مانتے تھے۔ جب ان سے پوچھا جاتا کہ خالق کون ہے زمین و آسمان کا، تمہیں کس نے پیدا کیا ہے، بارش کون دیتا ہے، رزق کون دیتا ہے، تو مانتے تو تھے وہ یہ ساری باتوں کو کہ اللہ ہی کرتا ہے، لیکن جہاں پر اطاعت کی بات آتی تو پھر وہ وہی جو ان کا شرک پر مبنی دین تھا اسی کی پیروی میں لگے ہوئے تھے، ٹھیک ہے۔ اور اس کی بنیاد کیا تھی؟ اس کی بنیاد ان کی خواہشات نفس تھیں یا حب دنیا تھا یا جو بھی تھا۔ تو ان کے بھی ایمان کا پھر یہی حال تھا کہ اللہ کو مانتے تھے لیکن اللہ کی نہیں مانتے تھے۔ تو ایسے لوگوں کے لیے اللہ کی طرف سے کیا ہے کہ وما اولئک بالمؤمنین، اور یہ اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں کہ آپ کے دلوں کے اندر کیا ہے اور کس حد تک ہے ایمان، کیونکہ ایمان جتنا خالص اور سچا ہوتا چلا جاتا ہے نا، عمل پر اتنی زیادہ استقامت حاصل ہوتی چلی جاتی ہے۔ پھر فرمایا وَإِذَا دُعُوا، اور جب وہ بلائے جاتے ہیں، الی اللہ، اللہ کی طرف، و رسولہ، اور اس کے رسول کی طرف،
لیحکما تاکہ وہ فیصلہ کرے بینہم ان کے درمیان، اذا فریقم تو جبھی اسی وقت ہی ایک فریق منہم ان میں سے معرضون اعراض برتنے والے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یعنی اب وہ زبانوں سے تو کہتے کہ ہم ایمان لانے والے ہیں، یعنی ان کے زبانیں جو جسم کا حصہ ہیں وہ تو ساتھ دیتی، لیکن معرضون وہ اعراض کر جاتے، جیسے اس دن ہم اس میں بھی پڑھے تھے نا کہ واللہ کا مطلب کیا ہے کہ جسم کا پھیرنا، اور اعراض کا مطلب ہوتا ہے کہ دل کا پھیرنا، دل کا یعنی کہ دل سے وہ پلٹ جاتے کہ ہم سن تو رہے ہیں اور ہم انہیں یہ حکم سنا، لیکن ہمارے دل اس کے ساتھ نہیں ہیں۔ تو پھر جب دل کسی حکم کے ساتھ نہیں ہوتے تو مطلب یہ کہ وہ اپنی مرضی کا فیصلہ کرتے، اور وہ فیصلے وہ پھر ظاہر اپنے خواہشات نفس کے مطابق نعوذ باللہ کر رہے ہوتے۔ تو اللہ اور اس کے رسول کی طرف جب وہ بلائے جاتے تاکہ وہ ان کے درمیان فیصلہ کر دیں، تو ایک فریق جب ہی ان میں سے اعراض کرنے لگتا ہے۔ اور اس آیت سے کئی باتیں معلوم ہو رہی ہیں۔ پہلی بات تو دعوت ہی کی ہے کہ اللہ کے رسول کی طرف بلانا دراصل اللہ اور اس کے رسول کی طرف بلانا ہے، اور رسول کی دعوت اور رسول کی طرف دعوت دراصل اللہ کی دعوت اور اللہ کی طرف دعوت ہے۔ اور کیونکہ آ رہا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف جب وہ بلائے جاتے ہیں، تو پھر آیا لیحکما واحد آ رہا ہے کہ وہ فیصلہ کرے، کون؟ یعنی رسول فیصلہ کر دیں، کیونکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کون ہیں؟ اللہ کے پیغمبر ہیں، اور وہ فیصلہ وہی کرتے ہیں جو اللہ کا فیصلہ ہے۔ یہاں پر یہ نہیں آ رہا کہ اللہ اور اس کا رسول دونوں فیصلہ کر رہے ہیں، بلکہ زمین پر ظاہر ہے رسول آپ کے قریب ہیں اور انہوں نے ہی آپ کو اللہ کا تعارف دیا، اور پھر جیسے وہ آتا ہے نا کہ من یطع اللہ فقد اطاع اللہ، من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، کہ جو رسول کی اطاعت کرے اس نے گویا اللہ کی اطاعت کی۔ تو رسول کے فیصلے میں اس کی اطاعت میں دراصل اللہ ہی کی اطاعت ہے، کیونکہ وہ آپ کو اللہ ہی کی دعوت کی طرف بلا رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یعنی یہ انسان کے ذہن میں رہنا چاہیے کہ رسول کا فیصلہ دراصل اللہ ہی کا فیصلہ ہے۔ اور پھر یہ کہ جب جو شخص اللہ اور اس کے رسول کی طرف بلایا جائے اور پھر وہاں سے اس کو حکم مل جائے لیکن وہ اس سے منہ پھیر جائے، تو ایسا شخص مومن نہیں بلکہ منافق ہے، جس کے بارے میں اوپر آیا نا وما اولئک بالمؤمنین۔ اور اگر آج کے دور کے لحاظ سے یہ دیکھا جائے، اس زمانے میں تو ظاہر ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے مابین موجود تھے، لیکن آج اگر اس کا کیا مطلب بنے گا کہ جب ہمیں اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کی طرف بلایا جاتا ہے، اس طرف دعوت دی جاتی ہے کہ ہم اپنے فیصلوں کو اللہ اور اس کے رسول کے حکم یعنی قرآن و سنت یا شریعت کے مطابق حل کروائیں، تو پھر اس وقت ہمارا کیا رد عمل ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی اب ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس وقت تو رسول ہمارے مابین موجود نہیں تو ہم اپنے فیصلے خود کرتے رہیں اور یہ ان کی بات ہو رہی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ آیت اب کیسے اپلائی ہو رہی ہے کہ جب اللہ اور اس کے رسول یعنی قرآن و حدیث کی طرف اور ان ہمارے مسائل کا حل قرآن و حدیث کی روشنی میں ہمیں دیا جاتا ہے، اس طرف دعوت دی جاتی ہے، لیحکم بینہم تاکہ ہمارے درمیان، یا جس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ مسائل کا حل یا فتویٰ لیا جاتا ہے قرآن و حدیث کی روشنی میں، تو وہ اس کا مطلب ہے آج کے دور میں، ٹھیک ہے۔ اور ظاہر ہے کہ اگر اس کو اوور آل لیا جائے، خاص طور پر ایسی جگہیں جہاں پر اسلامی حکومتیں قائم ہیں، تو پھر کیا ہوگا کہ ہم جانتے ہیں کہ یہ کتاب ہدایت ہے قیامت تک کے لیے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اگر کوئی بھی اسلامی حکومت جس میں عدالتیں کتاب اللہ اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق فیصلے کرتی ہیں، اور ایسی عدالت کی طرف سے اگر کسی شخص کو بلاوا یا سمن آئے تو وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہی بلاوا سمجھا جائے گا، ٹھیک ہے۔ اور اس سے اعراض کرنے والا مومن نہیں ہوگا، منافق ہی ہوگا، یعنی وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ تو دنیاوی عدالت ہے۔ اگر وہ دنیاوی عدالت قرآن و سنت کی روشنی میں فیصلہ کرتی ہے تو پھر اس کا حکم لازمی مانا جائے گا، اور نہ ماننے والا ظاہر منافق ہوگا۔ اور اسی طرح ہمارے جو اختلافی مسائل ہیں اس میں بھی اللہ کی کتاب اور اس کے رسول کی سنت حکم کی حیثیت رکھتی ہے،
اور کتاب و سنت میں ہمارے اکثر اختلافی مسائل کا حل بھی موجود ہے، لیکن اس کے باوجود اگر لوگ نہ مانیں اور اس کی طرف آنا ہی نہ چاہیں، اس سے اعراض کریں، تو ظاہر ہے پھر وہ مومن نہیں منافق ہیں۔ اور اس کو اگر ہم پہلے شان نزول کے اعتبار سے دیکھیں تو ہوتا کیا تھا کہ جیسے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ آئے اور یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چھوٹی سی ریاست قائم کی، آپ جانتے ہیں نا، اور اس ریاست میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کے مابین ایک مواخات کرا دی تھی، اور یہودیوں کے ساتھ بھی مختلف معاہدے کیے تھے، تینوں جو قبائل پائے جاتے تھے یہودیوں کے، اسی طرح باقی جو قبائل تھے ارد گرد کے، تو اور ان سب کے ساتھ جو ہے نا یعنی کچھ اصول و ضوابط متعین کیے گئے تھے، اور اس کے مطابق پھر وہ ریاست کام کرتی تھی، ٹھیک ہے۔ تو اب حال یہ تھا کہ یہ منافقین کو جہاں پر اپنی مطلب کا فیصلہ ملتا تھا یہ ان کے ساتھ ہو جاتے تھے، ٹھیک ہے۔ اور جب ان کو لگتا کہ یہاں پر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے تو فیصلہ ہمارے حق میں ہو جائے گا، تو یہ یہاں پر آ جاتے تھے، اور اگر نہ ملتا تو پھر منہ پھیر جاتے تھے۔ یہاں پر وہی بات ہو رہی ہے، اور اگلی آیت میں بھی اس کو پھر ایکسپلین کیا جا رہا ہے۔ اور عمل کی بات وہی ہے کہ جیسے ابھی بتایا کہ اس وقت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے مابین موجود نہیں ہیں، لیکن اپنے اختلافی مسائل میں قرآن و سنت کی طرف رجوع کرنا ہم پر لازم ہے۔ جب ہم نے کہہ دیا کہ ہم ایمان والے ہیں، ہم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے، آخرت کے دن پر ایمان لائے، تو پھر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ جو گائیڈ لائنز اللہ کی طرف سے اتری ہیں ہم اس کے مطابق عمل کریں گے، اور اگر نہیں کریں گے تو پھر ہم مسلمان نہیں ہیں، مومن نہیں ہیں۔ وما اولئک بالمؤمنین، صحیح ہے، کیونکہ آپ یہ دیکھیں کہ جب آپ کسی ملک کے شہری ہوتے ہیں تو آپ پر تمام طرح کے فرائض عائد ہو جاتے ہیں جو اس حکومت نے اپنے ملک کے شہریوں پر لازم کیے ہوتے ہیں۔ اب آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں شہری تو ہوں اس ملک کا، لیکن میں یہ ٹک کراس نہیں کر سکتے کہ میں یہ حکم مانوں گا یہ نہیں مانوں گا، ٹھیک۔ بالکل اسی طرح دائرہ اسلام میں جو کہتا ہے کہ میں داخل ہو گیا تو پھر وہ اس کے سارے اصول و ضوابط کو مانے گا، صحیح۔ اور جو شخص کہہ دے کہ میں مسلمان ہی نہیں ہوں تو پھر تو وہ تو اس کیٹیگری میں داخل ہی نہیں ہوا، وہ پھر جو مرضی کرے۔ تو اب ہمارے لیے دیکھنے والی بات یہ ہے کہ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو ہماری زندگی میں بچپن سے شامل ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، پھر ایک دم سے قرآن و حدیث کی کوئی بات سامنے آتی ہے، یا ہمارا کسی گروہ سے ٹکراؤ ہوتا ہے، یا کسی بندے سے ہماری ملاقات ہوتی ہے، وہ ہمیں قرآن و حدیث کی روشنی میں ہمارے کسی عمل میں نقص کی طرف رہنمائی کرتا ہے، اور وہ ہمیں اصل کی طرف بلاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس وقت ہم کیسا رویہ اختیار کرتے ہیں، دیکھنے والی بات یہ ہے۔ بعض لوگ یہ ہوتا ہے کہ وہ کہتے ہیں اچھا یہ تو کل کا جوان ہے، اس کو کیا پتہ ہو۔ عموماً آپ نے دیکھا ہوگا نا، ہم میں سے جو عمر رسیدہ ہو جاتے ہیں لوگ، وہ بات نہیں سنتے ہیں، وہ ایک لگی بندی روٹین پر چل رہے ہوتے ہیں، تو مزید اب وہ کچھ سننے کو تیار نہیں ہوتے، اور وہ کہتے ہیں لے یہ کل کا بچہ ہے، یہ مجھے آج نصیحت کرنے لگا ہے۔ اسی طرح بعض اوقات ہمارے دلوں میں تعصب ہوتا ہے کسی کے لیے کہ میں اس کی کیوں مانوں، یہ مجھ سے زیادہ بڑا بنا پھرتا ہے، یا اور بھی بے شمار ایسی چیزیں ہو سکتی ہیں۔ جس چیز کی طرف وہ بلا رہا ہوتا ہے اس میں ہمیں اپنے دنیاوی مفادات چھٹتے ہوئے نظر آ رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس وقت دیکھنا یہ چاہیے کہ ہمارے ایمان کا درجہ کیا ہے۔ جب وہ آپ کو بتا رہا ہے کہ یہ کتاب و سنت کا حکم ہے تو پھر آپ اس سے کیوں رک رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ آپ کیوں ایک تقلید کے پیچھے ہی پڑے ہوئے ہیں کہ مجھے یہی کرنا ہے خواہ میرے سامنے کوئی بھی حکم آ جائے۔ تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ ایمان میں نقص ہے، اس کو دیکھنے کی ضرورت ہے، صحیح۔ پھر اس کے بعد فرمایا وَإِن يَكُن لَهُمُ الْحَقُّ يَأْتُوا إِلَيْهِ مُذْعِنِينَ، اور اگر حق ہو ان کے لیے، یعنی ان کی فیور میں ہو، فیصلہ ایسا ہو جو ان کے من کو بھا جائے، یأتوا الیہ، تو وہ اس کی طرف چلے آتے ہیں، مذعنین، مطیع ہو کر، بڑے مطیع اور منقاد ہو کر چلے آتے ہیں، یعنی پیروی کرنے والے کہ ہم اس کو مان لیں گے۔ اچھا، یہاں پر انہوں نے زعانہ کا معنی نہایت فرما بردار بن کر ساتھ ہو لینا، یہاں اشاروں پر چلنا ہے، ٹھیک ہے۔ اور یعنی اس میں آپ دیکھ لیں کہ جو حکم بچوں کے بڑے وہ فیور کا ہوتا ہے تو وہ کیسے فٹافٹ ہماری مان لیتے ہیں، ٹھیک ہے۔
تو یہاں پر منافقین کی بات ہو رہی ہے کہ منافقین کا حال یہ ہے کہ یہ اللہ اور اس کے بلانے یا اس کے ہاں جانے سے اعراض کب کرتے ہیں؟ جب انہیں معلوم ہوتا ہے کہ وہ دوسرے کا حق دبا رہے ہیں، اور اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے تو وہ یقیناً حق کے مطابق فیصلہ کر دیں گے اور ہمیں نقصان ہو جائے گا۔ لیکن جب انہیں معلوم ہو کہ ہم حق پر ہیں یا دوسرے کی طرف ہمارا حق نکلتا ہے تو وہ بلا چوں چرا ہو کر اس فیصلے کو لینے کے لیے آ جاتے ہیں، ٹھیک ہے، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ رسول ان کے حق میں فیصلہ کرے گا، اور رسول تو حق کے مطابق ہی فیصلہ کر رہا ہوتا ہے، لیکن یہ دراصل اس میں سے اپنا فائدہ دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ تو ایسے لوگ دراصل اللہ اور اس کے رسول کی اتباع نہیں کر رہے، اور یعنی یہاں پر کیا ہے کہ رسول کی اتباع نہیں کرے بلکہ اپنے فائدے کے لالچ میں آئے ہوئے ہیں، اپنے فائدے کی اتباع کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اس میں آپ جانتے ہیں نا، سورہ مائدہ میں ہم نے ایک قصہ پڑھا تھا کہ ایک منافق اور ایک یہودی کے درمیان کچھ جھگڑا ہوا، جس میں یہودی حق پر تھا اور وہ یہ چاہتا تھا کہ اپنا مقدمہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے چلیں، جبکہ منافق یہ چاہتا تھا کہ یہ مقدمہ یہود کے سردار کعب بن اشرف کے پاس لے جائیں، ٹھیک ہے۔ تو کہتے ہیں کہ یہ آیت بھی اسی سلسلے میں نازل ہوئی تھی۔ تو اس آیت سے واضح طور پر یہ معلوم ہوتا ہے کہ جو شخص شریعت کی مفید مطلب طلب باتیں تو بے خوشی کر لے، لیکن جو باتیں اس کی اغراض، خواہشات یا مفاد کے خلاف پڑتی ہوں ان سے وہ منہ پھیر جائے، دل ہی پھیر جائے، اعراض کرے، تو ایسا شخص پھر مومن نہیں ہے، وہ منافق ہے، کیونکہ وہ اپنے ایمان کے دعوے میں جھوٹا ہوتا ہے اور اپنی خواہشات کا پیروکار ہوتا ہے، شریعت کا نہیں ہوتا۔ اس میں آپ یہ دیکھیں کہ بعض اوقات ہمیں کسی معاملے میں رہنمائی کی ضرورت پڑتی ہے، اور ہم چونکہ دین سیکھ رہے ہیں اور کوشش ہم کرتے ہیں کہ ہم دین کے مطابق اپنی زندگی کے فیصلے کریں، لیکن جب ہم دین کا حکم سن لیتے ہیں تو اب ہمیں مختلف چیزیں نظر آنا شروع ہو جاتی ہیں کہ اگر میں نے اس کو مان لیا تو لوگ کیا کہیں گے، اگر میں نے یہ کر لیا تو مجھے تو فلاں فلاں فائدے ہاتھ سے چھوٹتے نظر آئیں گے، اور بھی کوئی کتنی ساری ایسی وجوہات ہوتی ہیں، جیسے پردے کے جو احکامات ہیں یا حلال و حرام کے جو احکامات ہیں، یا اسی طرح پیچھے جو ہم اتنا کچھ، اور خاص طور پر آپ یہ دیکھیں کہ سورہ نور میں یعنی کہ بے حیائی اور فحاشی سے بچنے کے لیے کتنے بند باندھے گئے ہیں، اور اس میں سب سے اہم حکم جو کہ عورتوں پر بڑا گراں گزرتا ہے وہ پردے کا ہی حکم ہے، ٹھیک ہے۔ اب پردے کا حکم ہمیں معلوم ہو گیا، ہمیں محرم نامحرم کی تفاصیل پتہ چل گئیں، لیکن اب ہم اس علم کو لے کے جب معاشرے کی طرف لوٹتے ہیں تو معاشرے میں وہ ہو نہیں رہا ہوتا، صحیح، تو پھر ہمیں اب ہمارا امتحان ہوتا ہے کہ ہم کیا کریں گے، کیا ہم پردہ کریں گے، شرعی پردہ جس کا حکم اللہ نے دیا ہے، یا یہ کہ ہم لوگوں کی نظروں میں ویسا ہی بنے رہنے کے لیے کہ تم کیا ملانی بن گئی ہو، ہم اپنے اسی راہ پر چلتے رہیں گے۔ اسی طرح جیسے بے حیائی اور فحاشی اور یہ تمام چیزیں کیا ہیں، اس میں اب آپ یہ دیکھیں کہ غنا کتنا عام ہوتا جا رہا ہے معاشرے میں، ٹھیک ہے، اور یہ بھی کیا ہے کہ یہ شیطان کا باجا ہے، بے حیائی کی طرف لے جانے والی چیز ہے، کیونکہ غنا کہتے ہی اس کو ہے جو نفس میں تحریک پیدا کر دے، صحیح ہے۔ تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ آپ کے یہ جذبات ہیں، شہوانی خواہشات ہیں، وہ بڑھتی ہیں، ٹھیک، تو اللہ نے اس پر بند باندھا ہے، ہمیں جو سما دیا گیا جس سے ہم نے لطف اندوز ہونا ہے وہ ہمارا قرآن ہے، اس کی تلاوت ہے، ٹھیک ہے، اور جو اس سے مستفید نہیں ہوگا اور شیطان کے باجے میں پڑا رہے گا تو پھر وہ وہاں پر اس حق کے سما سے محروم کر دیا جائے گا۔ تو لیکن ہم جب یہ سارے احکامات سنتے ہیں لیکن معاشرے میں یہ ہو نہیں رہا، آپ یہ دیکھیں کہ میوزک ہی معاشرے میں کتنا عام ہو گیا ہے، یعنی اس حد تک کہ ادھر باتیں ہو رہی ہیں اور ادھر مسلسل پیچھے بیک گراؤنڈ کچھ چل رہا ہوتا ہے، اور بے شمار ایسی چیزیں ہیں جو معاشرے میں پھیلتی چلی جا رہی ہیں۔ اب ایک طرف علم ہے جو کتاب و سنت سے حاصل ہوا ہے، دوسری طرف معاشرہ ہے، یہی ہمارا امتحان ہے کہ ہم کس پر استقامت اختیار کرتے ہیں، صحیح ہے۔ تو اس میں جس حد تک ہماری استطاعت ہے نا، وَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ، کہ اللہ کا تقوی اختیار کرو جتنی تمہاری استطاعت ہے، ہم نے وہ کرنا ہے،
ہم نے جو ہی حکم سننا ہے سمینا و اطانا کہنا ہے کہ ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی۔ اب اس کے بعد کیا باری آئے گی کہ بہت سے احکامات پر عمل کرنا ہماری استطاعت میں ہوگا، لیکن بہت ساری چیزوں سے ہمیں یعنی رکنا پڑے گا، ٹھیک ہے؟ تو جہاں پر آپ کی استطاعت ختم ہو جاتی ہے وہاں پر آپ کی پوچھ نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ اس بات پہ بھی پریشان نہ ہو، کیونکہ یہ تو قرب قیامت کی نشانیاں ہیں جو سامنے ہمیں نظر آئیں گی، یہ سب کچھ عام ہوتا چلا جائے گا، لیکن اس میں آپ کا یہ چیک کیا جائے گا کہ آپ کس حد تک عمل پر قائم ہیں، ٹھیک ہے؟ لیکن ایک رویہ یہ ہوتا ہے کہ میں کیسے مانوں، یہ تو 1400 سال پرانی باتیں ہیں اور اب تو معاشرہ تو بالکل ہی الٹ چل رہا ہے، مجھے تو لگتا ہے یہ جو باتیں ہیں اس میں کسی کا بھی مفاد وابستہ نہیں ہے، اسی لیے تو سارے لوگ ایسی یہ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ ایک یہ چیز ہوتی ہے، یہ ایمان ہی نہیں ہے، کیونکہ آپ کو تو شک ہے اللہ کے احکامات کے بارے میں، تو جب یہ ایمان ہی نہیں ہے تو پھر تو عمل ہوگا ہی نہیں، وہ اتنا بھی نہیں ہوگا جتنی ہماری استطاعت ہے، صحیح؟ اور تو یہ سب کچھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی جانتے ہیں کہ جب حق سامنے آتا ہے تو جو تو ہماری فیور میں پڑتا ہے، جس پر عمل آسان ہوتا ہے، معاشرہ اسی ڈگر پر چل رہا ہوتا ہے، وہ بچپن سے وہ چیزیں ہماری گھٹی میں پڑی ہوئی ہیں، ہم کر رہے ہوتے ہیں، وہ تو ہم لے لیتے ہیں، لیکن جہاں پر کوئی مسئلہ آئے جو ہماری چیزیں ہماری مرضی کے خلاف جائیں، وہاں پر ہم کیا کرتے ہیں یہ دیکھنا ہے۔ پھر فرمایا افی قلوبہم مرض، کیا ان کے دلوں میں کوئی بیماری ہے؟ اب یہ جو وہی نفاق والی بیماری ہے، ٹھیک ہے؟ اور مرض پتہ کیا ہوتا ہے؟ مرضن جو آیا نا یہاں پر، یہ میں نے کبھی آپ کے ساتھ ڈیٹیل میں ڈسکس کیا ہو، خالی جسمانی بیماریاں نہیں ہوتی نا، روح بھی بیمار ہوتی ہے، ہماری روحانی بیماریاں ہوتی ہیں، ذہنی بیماریاں ہوتی ہیں، آپ جانتے ہیں اب تو باقاعدہ یہ پہلے صرف سائیکولوجی تھی، اب سائیکولوجسٹ ہوتے ہیں جو جو یعنی کہ میڈیکل کا بھی علم رکھتے ہیں اور اس کے بارے میں بھی جانتے ہوتے ہیں۔ تو مرض دراصل ہوتا ہے طبیعت کے اعتدال میں بگاڑ پیدا ہو جانا، ٹھیک ہے؟ یعنی ہمارے جسم جو ہے نا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک توازن پر بنائے ہیں، یعنی ہمارے جسم کے اندر خشکی بھی ہے، تری بھی ہے، اور 4 چیزیں ہیں، 2 میرے ذہن سے نکل گئی، یعنی طب ہمیں بتاتی ہے اور حکمت بھی کہ اللہ نے ہمارے سردی اور گرمی بھی ہے، ٹھیک ہے؟ اب ایک متوازن حد تک ہے یہ ساری چیزیں، لیکن کیا ہوتا ہے کہ جسم میں بعض اوقات تری یعنی پانی کی مقدار زیادہ ہو جاتی ہے، وہ بھی کیا بن جاتی ہے؟ بیماری بنتی ہے، پھر وہ جسم کے مختلف پارٹ سے باہر نکلنا چاہتی ہے۔ اسی طرح بعض اوقات جسم میں خشکی زیادہ ہو جاتی ہے، بعض اوقات گرمی زیادہ ہو گئی یا سردی زیادہ ہو گئی اور وہ باہر کے ماحول سے مطابقت نہیں کھائے گی، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ طبیعت کے اعتدال میں بگاڑ پیدا ہو گیا، جس کو ہم مرض کا نام دے دیتے ہیں، صحیح؟ اسی طرح جب دل میں کوئی بیماری ہوتی ہے، یعنی جو اعتدال ہے وہ توازن بگڑتا ہے اس کا، تو اسی کی طرف اشارہ ہے کہ اب پوچھا جا رہا ہے کہ ان کے دلوں میں بیماری ہے، یعنی وہ ایسا اگر وہ کرتے ہیں تو ان کے دلوں کی بیماری کیا تھی کہ حق کو مان تو لیتے لیکن اس پر عمل نہیں کرتے تھے اس کے مطابق، یعنی کہ وہ اس اعتدال میں بگاڑ پیدا کرتے تھے، توازن پہ نہیں رہتے تھے، اور پھر یہی جو اوپر آیا کہ اگر اپنی مرضی کا حکم ہو تو مان لو، اور وہاں سے فیصلہ کرا لو جہاں سے مرضی کا حکم مل رہا ہے، اور اگر مرضی کا نہ ہو تو نہ مانو۔ پھر فرمایا امر تابو، یا پھر یہ کہ وہ شک میں پڑے ہوئے ہیں، یعنی ان کو یقین ہی نہیں ہے کہ جو کچھ اتارا جا رہا ہے، جو بتایا جا رہا ہے، اسی میں فلاح و بہبود ہے، نہ صرف دنیا کی بلکہ آخرت کی بھی۔ اور اس میں ابھی جو اوپر بات ہو رہی تھی نا کہ ہم حکم سن کر مانتے کیوں نہیں ہیں اور کیوں واپس ماحول میں چلے جاتے ہیں، ماحول سے مطابقت نعوذ باللہ اختیار کر جاتے ہیں، کیونکہ شک ہوتا ہے احکامات کے بارے میں، صحیح؟ ہم یہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ پتہ نہیں اس میں اب یہ فائدے حاصل ہوں گے کہ نہیں، اب دین اسلام تو پتہ نہیں اترے ہوئے کتنے سال ہو گئے دنیا میں، اب کہیں وہ نظر نہیں آتا ہے صحیح کس طرح اپلائی ہو اور کیسے ہو، اور اس کو تو لے لوں گی تو میرے تو دنیا کے فائدے جائیں گے، ٹھیک ہے؟ تو ایسے شکوک و شبہات جو ہوتے ہیں پھر وہ بھی عمل پر استقامت اختیار نہیں کرنے دیتے۔ یا پھر یہ کہ یخافون، وہ ڈرتے ہیں، این یحیف اللہ علیہم، کہ اللہ ظلم کرے گا ان پر، خافا یحیفو یعنی کمی کر دے گا، ان کے حق میں کچھ گھٹا دے گا، ورسولہ اور اس کا رسول، یعنی انہیں یہ لگتا ہے کہ اگر اللہ کے حکم کی طرف آئیں گے
اللہ اور اس کے رسول کے حکم کی طرح، تو اس میں کوئی گھاٹا ہو جائے گا، ہمارے حقوق مارے جائیں گے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا بل اولئک هم الظالمون، نہیں بلکہ وہی لوگ ظالم ہیں۔ حقیقت کیا ہے کہ یہ خود ہی اپنے حق میں ظلم کرنے والے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے احکامات کی پابندی میں کسی پر کوئی ظلم نہیں ہوتا، لیکن جو یہ کر رہے ہیں ان پر ہی یہ ظلم ہے، اپنے ہی اس میں یہ کمی کر رہے ہیں، یعنی اپنے حق میں خود ہی ظالم ہیں کہ اللہ کے احکامات سے منہ پھیر رہے ہیں اور دنیا کے فانی فائدوں کے پیچھے اپنی جان دے رہے ہیں، اور اپنے آپ کو نعوذ باللہ جہنم کا ایندھن بنا کر اپنی ہی جانوں کے میں پر ظلم کرنے لگے ہوئے ہیں۔ اور پھر یہاں پر اب اس آیت کو دیکھ لیتے ہیں کہ ان منافقوں کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے سے اعراض کرنے کی 3 وجہیں بتائی جا رہی ہیں۔ پہلی کیا ہے کہ وہ سچے دل سے ایمان نہ لایا ہو، اس کے دل میں بیماری ہے، صحیح، یعنی اعتدال نہیں ہے، بگاڑ ہے۔ بگاڑ کیا ہے کہ ایمان تو دراصل یہ ہے نا، ایمان مان جانا، یقین کر لینا، کیا ہے کہ جو آپ نے زبان سے کہا اب آپ اس پر عمل کریں گے کیونکہ آپ یقین لے آئے ہیں، لیکن اگر اس میں ہی کمی ہے تو وہ سچے دل سے ایمان ہے ہی نہیں، یعنی وہ بیماری ہے کہ کوئی اپنے ذاتی مفادات کے حصول کی خاطر مسلمان ہو گیا۔ اور پھر فرمایا امر تابو، دوسری وجہ یہاں پر کیا دی گئی ہے کہ وہ اپنا ایمان کا دعویٰ کرنے کے باوجود شک و شبے میں مبتلا ہے کہ پتہ نہیں یہ اللہ کا رسول ہے بھی کہ نہیں، پتہ نہیں اس کی بات ماننے میں بھلائی ہے بھی کہ نہیں، یا یہ کہ یہ اللہ کا کلام ہے بھی کہ نہیں، اور پھر اسی طرح اور بھی کہ آخرت کے دن کا قیام ہوگا یا نہیں ہوگا، پتہ نہیں جزا و سزا کی حقیقت کچھ ہے بھی کہ نہیں، یا یہ ساری من گھڑت باتیں ہیں، افسانے ہی ہیں، یعنی وہ ڈاواں ڈولی ہے، ٹھیک ہے۔ اور تیسرا ام یخافون ان یحیف اللہ علیہم، کہ وہ اللہ اور رسول کو مان لینے کے بعد یہ اندیشہ رکھتا ہے کہ قرآن کا فلاں حکم مان لیا تو ہم ذلیل ہو جائیں گے، یا اس حکم کو مانا تو پھر مصیبت میں پڑ جائیں گے، یا یہ کہ رسول کا فلاں طریقہ یا حکم ہمارے لیے سخت نقصان دہ ہے۔ جیسے ابھی حجاب ہی کی بات ہو رہی تھی، ہم حجاب کیوں نہیں کرتی ہیں خواتین، سروں کو کیوں نہیں ڈھکتی، یا یہ کہ سینوں کو پراپر کیوں نہیں ڈھکتی؟ جیسے اب آپ یہ دیکھیں نا کہ سینوں کو ڈھکنے کا حکم ہے، دوپٹہ لے بھی لیتی ہیں، لیکن یہ نہیں سمجھ آتی ایک سینہ کور کریں گی دوسرے کو کھلا چھوڑ دیں گی، وہ شاید ان کو یہ لگتا ہے کہ اگر دونوں کور ہوں گے تو لوگ پتہ نہیں ان کے بارے میں کیا امیج، کیا امپریشن لیں گے کہ اس کی باڈی اچھی نہیں ہے یا کیا ہے، تو یعنی ان کو یہ لگتا ہے کہ اس کو ماننے میں ہمارے لیے نقصان ہے، یحیف اللہ علیہم، کہ اس سے ہمارے اوپر کوئی یعنی ہمارے حق میں کمی ہو جائے گی۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا بل اولئک هم الظالمون، کوئی بھی صورت ہو ان تینوں صورتوں میں سے ان کے ظالم ہونے میں کوئی شک نہیں، ایسا شخص خود ہی فریب میں مبتلا ہے، فی الحقیقت بڑا ہی دغا باز اور خائن ہے کہ مسلمانوں کو بھی دھوکہ دے رہا ہے، ذاتی مفادات کی خاطر مسلمان بنا ہوا ہے، اور اپنے آپ پر بھی ظلم کر رہا ہے، دوسرے مسلمانوں پر بھی، ٹھیک ہے۔ اپنے آپ پر تو ظلم، جیسے ابھی میں نے آپ کو بتایا کہ انجام اس کا کیا ہے، اپنے ہی نفس کے حق میں کمی کر دی، اور مسلمانوں کے مسلم امہ کے حق میں نقصان ہم دیکھتے ہیں، جیسے غزوہ احد کے موقع پر ہوا تھا، ٹھیک ہے، کہ ملت میں شامل ہونے کا اقرار تو کرتے ہیں لیکن یعنی دعویٰ تو کرتے ہیں لیکن اپنے دعوے میں سچے نہیں تھے، جب عمل کا وقت آتا تو پیچھے بھاگتے تھے۔ اب انہی آیات کی نا پہلے تھوڑی سی تلاوت سن لیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون وإن يكن لهم الحق يأتوا
إليه مذعنين أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله بل أولئك هم الظالمون إن اگلی آیت ہے آیت نمبر 51. انما بے شک کانا، اور یہ کلمہ حسر ہے، ہوتا ہے قول المؤمنین مومنین کا، اذا دعو جب وہ بلائے جاتے ہیں اللہ اللہ کی طرف، و رسولہ اور اس کے رسول کی طرف، لیحکم بینہم کہ وہ فیصلہ کرے ان کے درمیان، ان کے یقولو وہ کہتے ہیں سمعنا ہم نے سن لیا، و اطعنا اور ہم نے اطاعت کی، وَأُولَئِکَ اور یہی لوگ ہیں ہم وہ المفلحون وہ جو فلاح پانے والے ہیں. ٹھیک ہے، تو اوپر منافقین کا حال بتانے کے بعد، جیسے قرآن کا انداز ہے کہ دونوں گروہوں کی بات اللہ تعالیٰ فرما دیتے ہیں، یہاں پر مومنین کی بات فرمائی کہ مومن کا کام کیا ہے کہ جب وہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف بلائے جائیں تو وہ یہ نہیں دیکھتے کہ یہ حکم تو ہمارے ذاتی مفادات کے خلاف پڑتا ہے، یا یہ کہ جس پیٹرنز پر ہم چل رہے تھے یہ تو وہ ان سب چیزوں کو نلیفائی کر رہا ہے، اب میں اس پر عمل کیسے کروں، یہ تو 1400 سال کتاب پرانی ہے. ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا، بلکہ کلمہ حسر کے ساتھ فرمایا کہ مومنوں کا قول تو یہ ہوتا ہے کہ جب ان کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف بلایا جاتا ہے کہ وہ ان کے باہمی اختلافات کا فیصلہ کر دیں، لیحکما بینہم، اور اس میں پھر وہی بات ہے لیحکما واحد کی طرف کہ رسول ان کا فیصلہ کر دیں، تو ان کا قول کیا ہوتا ہے سمعنا و اطعنا، ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی. ٹھیک ہے، یہ ہمارا کام ہے. اور ٹھیک ہے، وہ جیسے میں نے ابھی آپ کو بات بتائی کہ آپ جو اطاعت ہے وہ آپ کی استطاعت کے مطابق ہوگی. صحیح ہے، تو آپ نے کیا کہنا ہے سمعنا و اطعنا، اور آپ جب دل سے ایمان لا کر یہ بات کہہ دیتے ہیں نا تو آپ دیکھتے ہیں کہ عمل کی راہیں اللہ تعالیٰ روشن اور صاف کر دیتے ہیں. بعض اوقات ہم کسی حکم پر عمل کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں لیکن وہ ہمیں بڑا مشکل نظر آ رہا ہوتا ہے، اس کا کوئی سبب ہی نہیں بن رہا ہوتا، لیکن جب ایمان سچا ہوتا ہے نا، دل میں لگن اور تڑپ ہوتی ہے اور اس بات کا یقین ہوتا ہے، وہ جو آ رہا ہے اینڈ پہ، وَأُولَئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور اوپر والوں کے لیے ظالمون آیا ہے. جب ہم خود کو ظلم سے بچانا چاہ رہے ہیں، جب ہم چاہتے ہیں کہ ہم قیامت والے دن ظلمات کا شکار نہ ہوں بلکہ ہم کامیاب لوگوں میں شامل ہوں، اور یہی تو ابدی اصل کامیابی ہے. دنیا کی کامیابی کوئی کامیابی نہیں ہے کہ لوگوں کی نظروں میں عزت حاصل کرنے کے لیے اب ہم اپنے حجاب اتار دیں یا ان کے سامنے اپنی بیوٹی کو ظاہر کریں اور ان سے کچھ مفادات حاصل کر لیں. یہ کوئی کامیابیاں نہیں ہیں. وقتی طور پر تو کوئی شاید دل کی کوئی تسلی ملے یا کوئی فائدہ مل جائے، لیکن یہ کامیابیاں نہیں ہیں. اصل کامیابی تو اللہ کے ہاں ہے. تو جب دل اس بات پر پکا مطمئن ہوتا ہے وَأُولَئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور وہی لوگ فلاح پانے والے ہیں، تو پھر انسان سچے دل سے جب سمعنا و اطعنا کہہ دیتا ہے نا تو عمل کی راہیں کھل جاتی ہیں، آسان ہو جاتی ہیں، راستے روشن واضح ہو جاتے ہیں، مخالفتیں رکاوٹیں دور ہو جاتی ہیں. ٹھیک ہے، تانے بعض اوقات سننے کو ملتے ہیں، گھروں سے بھی لوگ نکال دیتے ہیں، اور جیسے ہم دیکھتے ہیں مکی زندگی میں سب کچھ ہی ہوتا رہا، لیکن جب ایمان ہوتا ہے نا تو پھر انسان سب کچھ سہ جاتا ہے، اور آپ دیکھتے ہیں کہ وہ رکاوٹیں دور ہوتی ہیں تو کھلے واضح آسان روشن راستے ہوتے ہیں، اور کامیابیاں ہی کامیابیاں، اور دنیا میں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ دکھا بھی دیتے ہیں. تو مومن کی نظر منافق کی طرح ذاتی مفادات پر نہیں ہوتی، اس کا تو تمام تر مفاد اس بات پر ہوتا ہے کہ کسی طرح اللہ اور اس کا رسول مجھ سے راضی ہو جائے اور میں دل و جان سے ان کی اطاعت کروں، اور وہ اس بات کے منتظر رہتے ہیں کہ اللہ کا رسول انہیں جو حکم دے وہ اسے بجا لائیں، اور ان کے دل کی خوشی اور اطمینان اسی میں ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سے وہ کام کرا دیں جس سے اللہ راضی ہو جائے. اللہم وفقنا لما تحب و ترضا، وہ جو دعا ہم مانگتے ہیں نا وہ اسی بات کی ہے. تو یعنی مومن تو اس بات کی تلاش میں ہوتا ہے کہ اللہ ہمیں ان اعمال کی توفیق دے دے کہ جس سے تو راضی ہو جائے، اور جو تجھے پسند ہے اور جس سے تو راضی ہو جائے. تو پھر جب حکم آتا ہے نا
تو پھر اس کو ماننے میں کوئی پریشانی نہیں ہوتی. وہ پھر یہ نہیں دیکھتا کہ میرا خاوند کیا کہے گا، میرے بچے تو کچھ کہہ رہے ہیں، میرا ارد گرد کا ماحول ایسا ہے، یہ مجھے اجازت نہیں دیتا، یا میری جاب چلی جائے گی. یہ تمام چیزیں اس کے سامنے کوئی حیثیت ہی نہیں رکھتی ہیں. تو ایسے ہی لوگ ہیں کہ جب وہ اپنی تمام تر اغراض، خواہشات، مفادات کو اللہ اور اس کے رسول کی رضامندی کے تابع بنا دیتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی حمایت اور نصرت فرماتا ہے، ان کو مدد حاصل ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے. شروع میں آزمائش آتی ہے، انسان کو چیک کیا جا رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. لیکن اس کے بعد آپ دیکھتے ہیں کہ وسائل اور اسباب کے دروازے کھل جاتے ہیں، اوقات میں برکت آ جاتی ہے، آپ کی اپنی اولاد، آپ کے ارد گرد، آپ کے ازواج سب آپ کے ساتھ ہوتے ہیں، اور ایک الگ طرح کی حمایت اور نصرت اللہ سبحانہ و تعالیٰ عطا فرماتے ہیں. ٹھیک ہے، آزمائش ہوتی ہے، بعض اوقات بڑی گہری ہوتی ہے کہ لیکن مومن جب اس کو برداشت کر رہا ہوتا ہے نا، تو اس کے دل میں گہرا سکون اور اطمینان ہوتا ہے کہ یہ جو آئی ہے نا، یہ کٹ جائے گی، تھوڑی دیر کے لیے آئی ہے. اور اگر آپ اپنی زندگی کو اب تک جو بھی آزمائشیں آپ پر آئی ہیں نا، آپ اگر کھنگالیں نا، تو آپ یہ دیکھیں کہ ہم کچھ ہی آزمائے جاتے ہیں. یعنی کسی بھی طرح کی جو آزمائش ہے نا، یعنی جان کی ہے، مال کی ہے، انفس کی، ثمرات کی، جو ہم سورہ البقرہ میں پڑھ رہے ہیں، سارا کچھ تو نہیں چلا جاتا نا، تھوڑا سا ایک دھچکا ہی لگتا ہے. لیکن آپ اگر آج آپ بیٹھ کے دیکھیں نا، تو وہ دھچکا بھی کتنی دیر کا ہوتا ہے. جب آپ مطمئن ہوتے ہیں تو وہ جلدی ختم ہو جاتا ہے. صحیح. اور پھر اس کے بعد برکتیں ہیں اور راحتیں ہی راحتیں ہیں. تو ایسے ہی لوگ ہیں کہ جو دنیا میں بھی کامیابی حاصل کر لیتے ہیں اور آخرت کی کامیابی بھی پا لیتے ہیں. پھر فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَخْشَ اللَّهَ، اور جو کوئی اطاعت کرے اللہ کی اور اس کے رسول کی اور ڈرے اللہ سے، وَيَتَّقِي، اور تقوی اختیار کرے اس کا، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ڈرے. تقوی یہی ہے نا کہ نافرمانی سے بچتا رہے. فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ، تو ایسے ہی لوگ ہیں جو بامراد ہیں، یعنی اپنی منزل کو، اپنی مراد کو، اپنی چاہت کو پہنچنے والے ہیں. اور وہ چاہت کیا ہے؟ لِمَا تُحِبُّ وَتَرْضَىٰ، کہ جس سے جو رب کو پسند ہے اور جس سے رب راضی ہو جائے، اور پھر انسان وہ وہاں کے فائدے، ابدی فائدے پا لے آخرت کے. تو جو کہ یہاں پر ایک بات بتا دی، سمجھا دی گئی کہ جو کوئی بھی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا اور اللہ کی خشیت اختیار کرے گا. ٹھیک ہے. اور یہ جو ہے نا خشیت، اور پھر فرمایا وَيَتَّقِي، اور اس کا تقوی اختیار کرے گا، یہ کہاں پر ہوتا ہے؟ دل میں ہوتا ہے. قلبی عبادات ہیں آپ کی. خشیت اور تقوی دونوں ہی عبادات ہیں. ہم نے ایک دفعہ پڑھی تھی نا جسمانی عبادات کیا ہوتی ہیں، جو ہم زبان زد عام ہیں ان کو تو ہم جانتے ہیں، لیکن جو قلبی عبادات ہیں وہ کیا ہیں؟ اللہ کا خوف رکھنا، اللہ کی خشیت رکھنا، اللہ کے لیے محبت رکھنا، اللہ کے لیے بغض رکھنا. تو یخش اللہ و یتقی، اور خشیت پتہ ہے کب آتی ہے انسان کے اندر؟ کسی کی عظمت اور قدرت کی بنا پر. یعنی جب انسان کے اندر اللہ کی عظمت اور قدرت کی معرفت آتی ہے نا، تو پھر اس کے اندر وہ جو ڈر پیدا ہوتا ہے اس کو خشیت کہیں گے. یعنی خشیت علم کی بنا پر ہوتی ہے. وہ آتا ہے نا جیسے قرآن میں ہی کہ بے شک اللہ کی خشیت وہی رکھتے ہیں جو علماء ہیں، جو علم، یعنی علم کس چیز کا ہے؟ کہ اللہ کی معرفت رکھتے ہیں. تو پھر ان کے اندر جو ان کے دلوں میں ہیبت آتی ہے نا اللہ کی قدرت کی اور اس کی عظمت کی وجہ سے، وہ خشیت ہے. اور جو کوئی جتنا زیادہ عالم ہوتا ہے نا، وہ اتنا ہی اللہ سے ڈرتا ہے. اگر وہ علم حاصل کرتا جا رہا ہے اور اس کے اندر خشیت نہیں آ رہی، تو پھر اس کو اپنے علم کا وہ دیکھنا چاہیے کہ وہ علم ہی سچے دل سے اپنے اندر نہیں اتار رہا. ٹھیک ہے. تو آپ یہ دیکھیں کہ صحابہ جو تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے پہلے دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گناہ بھی معاف کر دیے گئے تھے، اور جیسے وہ ہم جانتے ہیں کہ وہ افضل الانبیاء ہیں، لیکن اس کے باوجود اللہ کا تقوی اور ان کی خشیت ان کے اندر کتنی زیادہ تھی.
تو وہ کس وجہ سے تھی؟ علم کی بنا پر. اور اسی طرح ان کے بعد صحابہ کے درجات ہیں. تو اللہ کی جو بڑائی کی جو معرفت ہے وہ دلوں میں ہیبت پیدا کر دیتی ہے، وہ خشیت پیدا کر دیتی ہے. ٹھیک ہے. اور وہ ید تک ہی. اور پھر انسان اس میں کیا ہوتا ہے، تقویٰ میں کیا ہوتا ہے کہ انسان اللہ کی نافرمانی سے بچتا ہے، اللہ کے خوف سے. اور اس میں آپ یہ دیکھیں کہ خوف عام ہے، یعنی اس میں ضروری نہیں کہ تعظیم بھی ہو جیسی یہ خشیت کے اندر ہوتی ہے. یعنی جب ہم نافرمانی کے نتیجے میں آنے والی سزاؤں کے بارے میں پڑھتے ہیں تو آف کورس ہم انسان ہیں، ایک خوف ہمارے اندر پیدا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. وہ خوف ہمیں ابھارتا ہے کہ ہم اللہ کی نافرمانی سے بچیں. تقویٰ جو ان سے ہے وہ وقایا سے ہے نا، یعنی بچنا. تو ہم کس سے بچتے ہیں اس میں؟ اللہ کی نافرمانی کے کاموں سے. ٹھیک ہے. تو اس آیت میں دونوں چیزیں آ رہی ہیں. پہلے اطاعت آ رہی ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت، اس کا حکم مانا جائے، اور اللہ کی خشیت اختیار کی جائے، اس سے ڈرا جائے، اس کا تقویٰ اختیار کیا جائے، یعنی اس کے نافرمانی کے کاموں سے بچا جائے. دونوں چیزیں ہو گئیں. خالی اطاعت سے کام نہیں بنے گا کہ آپ سارے فرائض تو ادا کر رہے ہیں، لیکن رات ہوتی ہے تو آپ انٹرٹینمنٹ کی وہ ساری چیزیں دیکھ رہے ہوتے ہیں جو واضح طور پر غیر شرعی ہیں، جن سے روکا گیا ہے. ٹھیک. یعنی ایک طرف اطاعت بھی چل رہی ہے اور دوسری طرف نافرمانی بھی ہو رہی ہے. ان کے لیے نہیں فرمایا، بلکہ یطیع اللہ و رسولہ و یخشی اللہ و یتق ہی، ان کے لیے فرمایا فاولئک ھم الفائزون، یہی وہ لوگ ہیں جو کہ بامراد ہیں، اپنی منزل کو جا پہنچیں گے. اور منزل کیا ہے ہماری؟ اللہ کی رضا، جنت کا حصول، جو ہمیشہ ہمارے مطلوب رہنا چاہیے، ہمارے سامنے ہونا چاہیے. تو اور پھر یہ دیکھیں کہ یہاں پر ذہن میں سوال پیدا ہوتا ہے کہ محبت کا نہیں ذکر آ رہا نا، یعنی خشیت کا آ رہا ہے اور اس کے تقویٰ کا ذکر آ رہا ہے. تو اس میں ہوتا کیا ہے کہ جب انسان اللہ کی عظمت، اس کی قدرت اور اس کی یعنی بڑائی کا اور جلال، اس کی کبریائی کی معرفت حاصل کرتا ہے نا، تو اس کے اندر ایک خشیت کے ساتھ ساتھ اللہ کے سے قریب ہونے کی ایک وہ طلب پیدا ہو جاتی ہے. صحیح ہے. اور جب وہ اللہ کے جتنے زیادہ قریب ہوتا ہے نا تو اس کے اندر اللہ کی محبت آنے لگتی ہے. صحیح ہے. جیسے حدیث کا مفہوم میں سن رہی تھی کہ جب لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلی بار دیکھتے نا تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ہیبت ان کے دلوں میں بیٹھ جاتی تھی. جیسے آپ پرنسپل کے کمرے میں چلے جائیں، کوئی چھوٹا بچہ ہے نا، کوئی 5-6 سال کا، اور وہ ایک ایسے بڑے ڈسپلن قسم کے ماحول میں داخل ہو جائے جیسے پرنسپل آفیسز ہوتے ہیں، تو اس کے اندر کیا پیدا ہوتا ہے؟ پہلے خوف ہی پیدا ہوتا ہے نا. تو پھر اس کے بعد جب وہ پرنسپل کو دیکھتا ہے کہ وہ اچھا یہی تو قوانین نافذ کرتی ہے، اس کے حکم سے ہی تو ہمارے سارے کام ہوتے ہیں، اگر ہمیں کسی نقصان سے بچنا ہے تو ٹیچر کے ذریعے پرنسپل کو ہی بات جا رہی ہے، کسی فائدے کا حصول ہے تو وہ بھی اسی سے ہی ہو رہا ہے. تو پھر اس کے اندر کیا آنے لگتا ہے؟ اس کی محبت آنے لگتی ہے. ٹھیک. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ فرمایا کہ جب کوئی ان کو دیکھتا تو اس کا دل ہیبت سے بھر جاتا، لیکن جب وہ آپ کی صحبت میں رہتے تو ان کے دل رسول کی محبت سے بھر جاتے. ٹھیک. تو اسی طرح جب علم حاصل کرتا ہے کوئی شخص تو اس کے اندر اللہ کی خشیت آتی ہے. یہ خشیت اس کو اللہ سے جوڑتی ہے، اس کا اللہ سے تعلق استوار کرتی ہے. اور پھر جب وہ اس خشیت کے اندر پھر عبادات اپنی سر انجام دیتا ہے تو آپ یہ دیکھیں سجدے میں انسان اپنے رب کے سب سے زیادہ قریب ہو جاتا ہے. اور پھر جب وہ رب کی نوازشیں دیکھتا ہے تو وہ محبت جو ان سے ابھرتی چلی جاتی ہے، اور پھر دل سے دعا نکلتی ہے اللہم وفقنا لما تحب و ترضی. ٹھیک ہے. کہ اور وہ پھر دعائیں جو نکلتی ہیں وہ کیا صرف خشیت کی وجہ سے ہو رہی ہوتی ہیں؟ وہ محبت کی وجہ سے بھی ہو رہی ہوتی ہیں. پھر اس کے بعد فرمایا وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ، اور انہوں نے پکی قسمیں کھائیں اللہ کی کہ جہدہ ایمانہم، پکی قسمیں، اور انہوں نے قسمیں کھائیں اللہ کی پکی قسمیں. جہدہ کا مطلب ہوتا ہے جہد یعنی کوشش، فل پکی. لائن امرتہم، البتہ اگر
حکم دیا تو نے ان کو لا یخرجن تو وہ ضرور نکلیں گے، کل کہہ دیجئے لا تقسمو نہ تم قسمیں کھاؤ، طاعتن اطاعت معروفہ معلوم ہے، یعنی اطاعت مطلوب ہے، قسمیں کھا کھا کے یہ زبانی دعوے نہ کرو، ان اللہ بے شک اللہ خبیر خبر رکھنے والا ہے، بما تعملون ساتھ اس کے جو تم عمل کرتے ہو۔ تو یہ منافقین کی یہاں پر بات ہو رہی ہے، اب وہاں پر اوپر جو ہے ایمان والوں کی بات مکمل ہو گئی، کیونکہ دونوں کا اینڈ پہ انجام بتا دیا۔ سورہ البقرہ میں بھی یہی سٹائل آتا ہے نا، مومنین کے بارے میں بتایا وہ کون ہوتے ہیں، ان کی صفات کیا ہیں، اور اس کے بعد پھر ان کا انجام کیا ہے، کیونکہ انسان انجام پہ نظر رکھے ہوئے ہوتا ہے، وہ انجام کو دیکھ کر ہی کوئی کام کر رہا ہوتا ہے۔ پھر اس کے بعد کفار کا بتایا کہ کفار کون ہیں اور ان کا انجام کیا ہے، پھر وہاں پر منافقین کا بتایا ان کی خصوصیات کیا ہیں اور ان کا انجام کیا ہے۔ یہاں پر بھی آپ یہ دیکھیں کہ اوپر منافقین کا بتایا اور ان کا انجام بتایا، پھر مومنین کا بتایا اور ان کے لیے مفلحون اور الفائزون کے الفاظ آئے۔ اب پھر آگے آیت سے پھر منافقین ہی کی بات ہو رہی ہے کہ یہ اللہ کی پختہ قسمیں کھا کر رسول سے کہتے کہ اگر آپ انہیں حکم دیں تو وہ ضرور جہاد پر نکلیں گے، آپ ان سے کہیے کہ قسمیں نہ کھاؤ، مطلوب قسمیں نہیں ہیں، یعنی یہ دعوے مطلوب نہیں ہیں، بلکہ دستور کے مطابق اطاعت معروفہ، یعنی جو معروف کے مطابق اطاعت ہے کہ سمعنا و اطعنا وہ مطلوب ہے، اور جو کچھ بھی تم کرتے ہو اللہ اس سے باخبر ہے، یعنی یہ جو زبانی دعوے تم کر رہے ہو ان کی تو ضرورت نہیں ہے، جو بھی کچھ تم کرو گے جس طرح کا بھی تمہارا ایمان ہے اس کے مطابق جو تم عمل کر رہے ہو سب اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے۔ اور پھر یہاں پر آپ یہ دیکھیں کہ جس شخص کا ایمان سچا ہوتا ہے نا، وہ زبانی دعوے نہیں کر رہا ہوتا، وہ عمل کر کے دکھاتا ہے، حکم ملا اور اس نے اطاعت کر لی۔ آپ اپنی عام زندگی میں بھی دیکھیں کہ جھوٹا شخص جو ہوتا ہے نا اس کو دعوے باندھنے کی ضرورت پڑتی ہے، کیونکہ اس نے اپنے عمل سے تو اپنا اعتبار مینٹین نہیں کرنا ہوتا، کرنا اس نے نہیں ہوتا کچھ، لیکن وہ اپنی زبان سے آپ کو اپنے اس میں لے رہا ہوتا ہے، فریب میں لے رہا ہوتا ہے۔ تو یہاں پر یہی فرمایا گیا کہ یہ جو قسمیں کھا کھا کر تم اپنا اعتماد بحال کرنے کی کوشش کر رہے ہو تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، بلکہ اصل میں اطاعت مطلوب ہے، اور قسمیں کھاتا بھی پتہ کون ہے، جس کا اعتماد مجروح ہو چکا ہو، اور وہ پھر قسمیں کھا کھا کے دوسروں کو خود پر یعنی اپنا دوسروں کا اپنے اوپر اعتماد بحال کروا رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو سمجھنے کی جو عمل کی بات ہے وہ کیا ہے کہ عمل کر کے دکھایا جائے، صحیح۔ اسی طرح آپ یہ دیکھیں کہ زندگی میں بعض اوقات ہماری کسی شخص سے نا لڑائی وغیرہ ہو جاتی ہے، صحیح ہے، تو لیکن غلطی ہماری ہوتی ہے، ہم اس پر شرمندہ ہوتے ہیں، تو اور ہم معافی تلافی کرتے ہیں، لیکن نا معافی تلافی سے بڑھ کر پتہ کیا چیز چاہیے ہوتی ہے، عمل چاہیے ہوتا ہے کہ نیکسٹ ٹائم آپ سے یہ غلطی نہیں ہوگی، صحیح، لیکن اس کی طرف کم ہی لوگ جاتے ہیں، اور جب وہ کم جاتے ہیں تو اگلی دفعہ پھر غلطی کرتے ہیں، کیونکہ وہ اپنے دعوے میں سچے نہیں ہوتے، صحیح۔ یہ اپنی بھی نا ہم یعنی اپنی زندگی میں دیکھیں کہ اصل میں سچا شخص کون ہے کہ جو اگر کوئی توبہ کر رہا ہے یا کسی نے اپنی غلطی مان لی ہے تو وہ اب بار بار باتیں نہیں کیے جائے گا، بلکہ وہ اگلی دفعہ کر کے دکھائے گا، جو مطلوب کام ہے اس کو وہ کر دے گا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو یہاں پر فرمایا ان اللہ خبیر بما تعملون، تو اس کا مطلب کیا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ تمہارے تمام اعمال سے، تمہارے دلوں کی نیتوں سے، تمہارے حالات و واقعات سے، کیفیات سے مکمل طرح واقف ہیں، جو تم کرتے ہو اس کی اللہ کو خبر ہے، لہٰذا اس طرح کے زبانی دعوے کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اطاعت کی طرف آؤ۔ کل کہہ دیجئے اطیعوا اللہ، اطاعت کرو اللہ کی، و اطیعوا الرسول، اور اطاعت کرو رسول کی، فَإِن تَوَلَّوْا پھر اگر وہ منہ پھیر جائیں، تم منہ پھیرتے ہو، فَإِنَّمَا تو بے شک علیہ اسی پر ہے، ما حملا جو وہ اٹھوایا گیا، وعلیکم اور تم پر ہے، ما حملتم جو اٹھوائے گے تم، وَإِن تُطِیعُوهُ اور اگر تم اطاعت کرو گے اس کی، تہتدوا تم ہدایت پا جاؤ گے، یعنی یہ تمہارے ہی بھلے پر ہے،
وما علی الرسولی اور نہیں ہے رسول کے ذمہ الا البلاغ المبین مگر کھلم کھلا پہنچا دینا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا جا رہا ہے کہ ان سے کہیے کہ اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو، پھر اگر تم اطاعت نہیں کرو گے یعنی تم منہ پھیر جاؤ گے تو تو رسول کے ذمے تو وہی کچھ ہے جو اس نے پہنچا دیا، ٹھیک ہے۔ اب جو کچھ تم کر رہے ہو اس کے مکلف تم خود ہی ہو، تمہارے ذمے ہے وہ، یعنی اگر اطاعت کرو گے تو ہدایت پا جاؤ گے، اور اگر نافرمانی کرو گے تو ظاہر ہے پھر اس کا بار تمہارے ہی سر پر ہوگا۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری کیا تھی کہ وہ صاف صاف پیغام پہنچا دیں۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ پہنچانے والے کی ذمہ داری پہنچانا ہے، اور جو سن رہا ہے اس کی ذمہ داری کیا ہے کہ وہ عمل کرے، اور ہر کوئی اپنی اپنی ذمہ داری کا بار اٹھائے گا، صحیح ہے۔ تو اب اس میں دیکھنا یہ ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں، یعنی اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات ہمارے سامنے آتے ہیں اور یہاں پر اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول کہا گیا کہ اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو، صحیح ہے۔ اور پھر یہ کہ یہ جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت ہے اس میں کسی دوسرے کا بھلا نہیں ہے، یعنی یہ نہیں آپ کہیں گے کہ میں نے تو جی دین کا بڑا کام کیا اور میں نے دین کا بہت اچھا امیج کریٹ کر دیا، وہ اللہ تعالیٰ چاہتے تو کسی اور سے بھی لے لیتے، تم نے تو جو کیا وہ اپنے بھلے کو کیا، اور اگر نہیں کرو گے تو پھر اپنے ہی حق میں ظالم ہو، یعنی اور اطاعت کر لو گے تو تم ہدایت پا گئے، یہی دراصل سچی ہدایت ہے۔ اور جہاں تک رسول کی ذمہ داری ہے، آپ یہ دیکھیں کہ جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام پہنچایا تو 3 بار پوچھا اللہم اشہد، پہلے انہوں نے صحابہ سے پوچھا کہ کیا حل بلغتو، کہ کیا میں نے پہنچا دیا، صحابہ نے گواہی دی، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے اللہ گواہ ہے، 3 دفعہ فرمایا۔ اور پھر اسی طرح یہاں سے وہی جو بات ایک پوائنٹ ہمارے لیے بھی نکلتا ہے کہ جب ہم دعوت دے رہے ہیں دین کی طرف، دعوت و تبلیغ کر رہے ہیں، تو آپ پر کیا ہے، پہنچا دینا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی میں ظاہر ہے اب نیا نبی تو نہیں آئے گا، یہی ہدایت قیامت تک کے لیے ہدایت ہے، وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا، یہی اصل راستہ ہے جو فلاح اور فائز ہونے کا ضامن ہے، ٹھیک ہے۔ تو ہمارے ذمہ لیکن صرف پہنچا دینا ہے، ہم کسی کے سروں پر نگران نہیں بنا کر بھیجیں گے کہ ان کے اعمال کا جائزہ لیتے رہیں، جیسے ابھی منافقین کی بات ہو رہی ہے نا، تو پھر ہم نعوذ باللہ منافق ہونے کا جو ٹیگ ہے نا مختلف لوگوں پر چسپاں کرتے رہتے ہیں کہ یہ دیکھو کہتا یہ اور کرتا یہ ہے، ہم کیونکہ اوپر فرمایا ان اللہ خبیر بما تعملون، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی خبردار ہیں، خوب ان کی خبر رکھتے ہیں، اور جو کچھ وہ کر رہے ہیں اگر وہ آپ کی تبلیغ سے اللہ کی راہ پر آ جاتا ہے تو پھر وہ اپنے ہی بھلے کو آتا ہے، اور اگر وہ نہیں آتا تو وہ اپنے ہی نقصان کو وہ کرتا ہے، لیکن ہم کسی پر نگران بنا کر نہیں بھیجیں گے کہ اس کو ہر وقت اس کو انڈر سپرویژن رکھیں اور اس کو دیکھتے رہیں، ٹھیک ہے۔ لیکن جو پہنچا دینے کی ذمہ داری ہے نا اس کو آپ دیکھا کریں کہ کیا ہم وہ ذمہ داری ادا کر رہے ہیں۔ کچھ اور آیات کر لیتے ہیں کیونکہ ٹاپک جو ہے نا ابھی چل رہا ہے، صحیح ہے، تھوڑا ٹائم تو لگے گا، ہاں لیکن رکو تک کر لیں، سوری اگر آپ لوگ تھوڑا لیٹ ہو جائیں تو۔ وعد اللہ الذین آمنوا منکم، وعدہ کیا ہے اللہ نے ان لوگوں سے جو ایمان لائے تم میں سے، وعملوا الصالحات اور انہوں نے عمل کیے نیک، لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ، کہ ضرور وہ بنائے گا ان کو خلیفہ یا جانشین زمین میں، کما استخلف الذین، جیسا کہ اس نے بنایا تھا خلیفہ یا جانشین الذین ان لوگوں کو، من قبلہم جو ان سے پہلے تھے، وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ اور البتہ وہ ضرور ان کو قرار دے گا، ٹھکانہ دے گا، مکنہ یمکنو یعنی ان کو قیام کی جیسے جگہ مل جانا، ثابت کر دے گا ان کے لیے، دینہم ان کے دین کو، الذی وہ جو ارتضی لہم وہ جو اس نے پسند کیا ہے ان کے لیے، وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ اور ضرور بدل کر دے گا ان کو، من بعد خوفہم ان کے خوف کے بعد، امن یعنی ان کی خوف کی حالت کو امن کی حالت میں بدل دے گا، یعبدوننی وہ عبادت کریں گے میری، لا یشرکون بی شیئا نہیں وہ شریک ٹھہرائیں گے میرے ساتھ کسی بھی چیز کو،
ومن کفرا، اور جو کوئی کفر کرے، انکار کرے یعنی پھر جائے، بعد ذالک، اس کے بعد، فاولئک هم الفاسقون، تو یہی لوگ ہیں جو نافرمان ہیں، فاسق ہیں۔ تو اس آیت میں کیا فرمایا جا رہا ہے کہ، اور اس میں دنیاوی مفادات کی بات آ گئی ہے، کیونکہ ابھی اوپر جو بات ہو رہی تھی نا کہ منافقین وہ کیوں نہیں کرتے جو وہ کہتے ہیں۔ کہتے تو وہ یہ تھے کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں، لیکن مانتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کو، لیکن جب عمل کی بات آتی، اطاعت کی بات آتی، تو وہ پھر جاتے۔ تو یہاں پر دراصل تسلی، اور اس کی وجہ کیا تھی کہ دنیاوی مفادات تھے کہ ہاتھوں سے یہ جائے گا وہ جائے گا۔ تو یہاں پر دراصل وہ جو ہمارے دلوں میں خوف ہوتا ہے نا کہ اگر آج میں دین اسلام کی طرف آ گئی، اور آج اگر میں نے دین کی راہ میں کچھ قربانیاں دے دیں، اپنا وقت لگا دیا، اپنے بچوں کو اس راہ میں خرچ کر دیا، اور ان کی دنیاوی تعلیم کی بجائے ان کو دینی تعلیم میں بلند مقامات پر میں لے گئی، تو قربانیاں تو دینی پڑتی ہیں، ٹھیک ہے۔ جیسے ابھی میں بتا رہی تھی، بعض لوگوں کو تو بہت زیادہ آزمایا جاتا ہے، تانے تشنی، اور خاندانوں میں ہی جیسے ان کو بے عزت اور اس طرح بے نام کیا جاتا ہے۔ تو یہ آیت جو ہے نا تسلی دیتی ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وعدہ ہے اللہ کا، اللہ نے وعدے کے ساتھ فرمایا ہے کہ وہ لوگ جو تم میں سے ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے، اور نیک اعمال وہی ہیں، نیک عمل وہی ہوتا ہے، عمل صالح کیا ہے، جو اللہ کی رضا کے لیے اس کی نیت کر کے کیا جائے، اور جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہو، یعنی اپنی خواہشات کے مطابق نہ ہو۔ ایسے ہی وہ لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ زمین میں ہی جانشین بنا دیں گے، یعنی آخرت میں تو وراثت ملے گی ہی ان کو جنت کی، لیکن وہ زمین میں ہی وراثت مل جاتی ہے، زمین میں ہی جانشین بن جاتے ہیں، جیسا کہ ان سے پہلوں کو ملی، جیسے کہ ان سے پہلے جانشین ہوئے۔ اور پھر یہ کہ ضرور ان کو ٹھکانہ قرار دے دے گا زمین میں، اور ان کے لیے ان کے دین کو جو انہوں نے پسند کیا ہے، یعنی دین اس حد تک ثابت ہو جائے گا، قرار پکڑ جائے گا۔ اور آپ یہ امیجن کریں نا کہ یہ آیات جو ان سے نازل ہو رہی ہیں، تو اس وقت دین کس حالت میں جا رہا ہے، لوگوں کو اس کو اپنانے میں دشواری کیوں پیش آ رہی تھی کہ یہ ایک نئی چیز تھی ان کے لیے، معاشرے میں کچھ ہو رہا تھا، یہ دین ان کو کچھ کہہ رہا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ ثابت کر دے گا ان کے دین کو، وہ جو اس نے ان کے لیے پسند کیا، یعنی دین اسلام ثابت ہو جائے گا، اور وہ ضرور بدل دے گا ان کے خوف کو امن سے۔ خوف کی حالت میں بھی مسلمان تھے، اور ہم بھی ہوتے ہیں نا، جب اللہ کے حکم کو ہم ماننے لگتے ہیں تو بعض دیکھیں، اب حجاب کا ہی حکم عورتیں کیوں نہیں مانتی، اپنے خامندوں سے بڑی خوف زدہ ہوتی ہیں کہ وہ نہیں، مجھے ایسے کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں، اور پتہ نہیں ان کی محبت میرے لیے نفرت میں بدل جائے گی، اور بے شمار ایسی چیزیں ہوتی ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب انسان دین اسلام پر قرار اختیار کر لیتا ہے، ایمان لاتا ہے اور ساتھ میں عمل بھی کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ خوف کو امن سے بدل دیتے ہیں، دل میں چین اور قرار آ جاتا ہے۔ تو اور پھر حالات یہ ہوں گے کہ یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا، کہ وہ عبادت کریں گے میری اور میرے ساتھ کسی کو شریک نہیں کریں گے۔ اور دوسری طرف جنہوں نے اپنا ہی نقصان کیا، جو کفر کریں گے، تو یہی لوگ دراصل نافرمان ہیں۔ تو اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ جو وعدے یہاں پر ہم کیے گئے ہیں، وہ حقیقت میں آپ یہ دیکھیں کہ صحابہ کی زندگی میں کس طرح سے پورے ہوئے، ٹھیک ہے۔ اور یعنی منافقین نے جن چیزوں سے ڈر کے منافقت اختیار کیے رکھی، اور دین کو یعنی کہ اس درجے پر قبول نہ کیا جو ان سے مطلوب تھا، تو انہیں کیا فائدے حاصل ہوئے؟ کچھ بھی نہیں۔ دنیا میں بھی وہ ذلیل و خوار ہوئے، لوگوں کی نظروں میں ان کا امیج کیا تھا، اپنی ہی اولادیں، یہ دیکھیں عبداللہ بن ابی کو دیکھ لیں کہ اس کے بیٹا ہی اس کے خلاف تھا، مسلمان ہو گیا تھا، تو کیا دیکھا، دل کا چین بھی نہیں پایا، نہ کوئی راحتیں پائیں، اور وقتی بس مفادات کے پیچھے انہوں نے ایمان کو چھوڑا۔ لیکن دوسری طرف مسلمانوں کو آپ دیکھیں کہ جس وقت یہ صورت نازل ہوئی ہے، وہ تنگ دستی کی زندگی بسر کر رہے تھے، لیکن فتح خیبر کے بعد ہی مسلمانوں کی معیشت میں آسودگی آئی کہ مہاجرین نے جو باغ اور کھجوروں کے درخت معاہدہ مواخات کے تحت انصار سے لیے تھے کہ وہ ان میں کھیتی باڑی کریں گے، انہوں نے وہ واپس کر دیے، ٹھیک ہے، وہ خود اس ماشاءاللہ سے اچھے حال میں آ گئے۔ پھر یہ کہ جنگ احزاب سے پہلے مسلمانوں کی جو چھوٹی سی ریاست تھی، یعنی نوخیز ریاست مدینہ کی یہ حالت تھی کہ وہاں ہر وقت کفار کے حملے سے خوف اور ہراس کی فضا چھائی رہتی تھی۔
جنگ احزاب کے خاتمے پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ضرور فرمایا تھا کہ آج کے بعد کفار ہم پر چڑھائی کے لیے نہیں آئیں گے، بلکہ اب ہم ان پر چڑھائی کریں گے، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح مدینے سے باہر عرب میں لوٹ مار کا بازار گرم رہتا تھا، کوئی شخص یا قافلہ خیر خیریت سے سفر نہیں کر سکتا تھا۔ تو پھر یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس خوف کے خاتمے کی خبر دی، اور وہ پھر بعد میں ہم نے دیکھا کہ ویسا ہی ہوا، کہ جیسے وہ آتا ہے نا کہ وہ خوف کو اللہ تعالیٰ نے امن میں کیسے پلٹا، کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ پوری حدیث ہی پڑھ لیتے ہیں کہ عدی بن حاتم کہتے ہیں کہ ایک دن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھا تھا کہ دو آدمی آئے، ایک تنگی معیشت کی شکایت کرتا تھا اور دوسرا راہزنی کی، یعنی ایک یہ کہہ رہا تھا کہ مال کم ہے، یعنی کہ پوری نہیں پڑتی ہے، دوسرا کہہ رہا تھا کہ خوف کا حال ہے، لوگ لٹیرے لوٹ لیتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان قریب ایسا امن ہوگا کہ یہاں سے جاننے والا قافلہ بغیر کسی محافظ کے جائے گا۔ اور اے عدی بن حاتم، کیا تم نے ہیرا دیکھا ہے؟ ایک جگہ کا نام ہے۔ میں نے کہا نہیں، البتہ اس کی خبر ملی ہے۔ فرمایا اگر تمہاری عمر زیادہ ہوئی تو تم دیکھو گے کہ ایک عورت ہیرا سے چل کر کعبے کا طواف کرے گی، لیکن اسے اللہ کے سوا کسی کا خوف نہ ہوگا۔ اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یعنی ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ وہ زیورات سے لدی پھندی ہوگی، لیکن اسے اللہ کے سوا کسی لٹیرے کا خوف نہیں ہوگا۔ تو راوی کہتے ہیں میں نے دل میں سوچا قبیلہ بن طے کے لٹیرے جنہوں نے تہلکہ مچا رکھا ہے اس وقت کہاں جائیں گے، اور یعنی وہ خود طے کے قبیلے سے تھے نا، تو لوگ لوٹ مار وغیرہ کرتے تھے۔ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور قیامت نہیں آئے گی کہ ایک شخص اپنا صدقہ لے کر چکر لگائے گا کہ اسے کوئی لینے والا مل جائے، لیکن اسے کوئی صدقہ لینے والا نہیں ملے گا، یعنی ہاتھ بھر وہ جو بھی سونا یا چاندی اللہ کی راہ میں وہ صدقہ کرنا چاہے گا، وہ لینے والا کوئی نہیں ہوگا، ایسا مال کی فراوانی ہو جائے گی۔ تم لوگ کسریٰ کے خزانے فتح کرو گے۔ میں نے کہا کسریٰ بن ہرمز؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بات جاری رکھتے ہوئے کہا اور اے عدی، اگر تمہاری عمر لمبی ہوئی تو تم ضرور ایسے شخص کو دیکھو گے جو مٹھی بھر سونا یا چاندی لے کر ایسے آدمی کی تلاش میں نکلے گا جو اسے قبول کرے، لیکن اسے ایسا کوئی آدمی نہ ملے گا۔ بخاری کتاب الزکوٰۃ باب صدقہ کی یہ حدیث ہے۔ عدی کہتے ہیں کہ پھر میں نے ہیرا سے چل کر کعبہ کا طواف کرنے والی عورت کو دیکھا جو اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتی تھی، اور میں خود ان لوگوں میں شامل تھا جنہوں نے کسریٰ بن ہرمز کے خزانے فتح کیے۔ بخاری کتاب بدء الخلق کی یہ باب علامات النبوت میں آئی ہے۔ تو ان حالات میں ایسی پیشین گوئی مسلمانوں کے لیے ایک عظیم خوشخبری تھی، اور ہم دیکھتے ہیں کہ اس خوشخبری کا کچھ حصہ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہی پورا ہو گیا۔ فتح مکہ ہوا، پھر اعلان برات کے بعد عرب بھر سے لوٹ مار کی وارداتیں ختم ہوئیں، صحابہ کرام کو آسودگی میسر آئی، اور آپ یہ دیکھیں کہ صحابہ اپنی وراثت میں کتنا کتنا مال چھوڑ کے گئے بعض اوقات، ٹھیک ہے۔ تو وہ جو خوف و ہراس لوٹ مار تھا اور ڈاکہ زنی تھی وہ، اور پھر خلفائے راشدین میں تو وہ یہ پوری ہوگی کہ ختم ہو گیا سب کچھ۔ عثمان رضی اللہ عنہ کے دور میں واقعی اتنی آسودگی ہو گئی تھی کہ ایک شخص اپنی زکوٰۃ ادا کرنے کے لیے نکلتا تو اسے کوئی مستحق زکوٰۃ نہیں ملتا تھا، ٹھیک ہے۔ لیکن یہ ہوا کیسے؟ جب اللہ کے دین پر عمل کیا گیا، ایمان اور اعمال صالح یہ شرط ہے، ٹھیک۔ اور عام انفرادی زندگی میں جیسے ابھی میں نے آپ کو بتایا کہ اللہ کے حکم پر جمنے کا خوف ہوتا ہے ہمیں، اور پتہ نہیں یہ دین ثابت ہے کیا ہے، ایسے شکوک و شبہات بھی ہوتے ہیں جو منافقین والی آیت میں بھی اوپر بتائے گئے ہیں۔ اور پھر اسی طرح ہمیں مال کا خوف ہوتا ہے کہ رزق جا رہا ہے، او میں تو نوکریاں چھوڑ کے بیٹھی ہوئی ہوں، دین سیکھنے لگی ہوئی ہوں، پتہ نہیں مجھے کچھ ملے گا کہ نہیں۔ تو یہاں پر ان تمام خدشات کی نفی کر دی گئی ہے، اور یہ ہوتا ہے، اس بات پر آپ یقین رکھیں، ٹھیک ہے۔ تھوڑی آزمائش آتی ہے، لیکن اس کے بعد جو رزق ملتا ہے نا، چاہے وہ اتنا نہ ہو جتنا لوگوں کے پاس بہت زیادہ ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ان کے پاس دلی سکون نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو جو چیزیں حاصل ہوتی ہیں نا وہ برکت والی ہوتی ہیں، اور یہ حقیقت میں یعنی آپ یہ دیکھیں کہ ایسا ہوتا ہے۔ تو دراصل اور یہ جو ابھی میں نے پوری آپ کے سامنے حدیث پڑھی ہے نا، یہ اسی لیے کہ ہمارے ایمان میں اضافہ ہو، کہ ہم بھی بعض اوقات کیا ہوتا ہے دین پر جمنا ہوتا ہے تو تنگی معیشت کی شکایت کرتے ہیں، خوف کی شکایت کرتے ہیں، نہیں مجھے فلاں سے ڈر لگتا ہے، وہ کیا کہے گا کہ تم نے کیا دین اپنا لی ہے، اور اسی طرح ہمیں مال کے جانے سے ڈر لگ رہا ہوتا ہے۔ تو وہ سب کچھ انشاءاللہ یہاں پر نظر آ رہا ہے کہ ختم ہو جاتا ہے۔ ہمارا کرنے کا کام کیا ہے
کہ ہم کریں سنا اور اطاعت، سمع و اطاعت کریں۔ پھر فرمایا واقیم الصلاۃ و آتوا الزکوٰۃ، اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو، واطیعوا الرسول، اور اطاعت کرو رسول کی، لعلکم ترحمون، تاکہ پھر توقع ہے کہ تم پر رحم کیا جائے۔ اور یہ خطاب اب سب کو ہے، منافقین کو ہی نہیں بلکہ سب کے لیے عام ہے، کہ اگر کوئی چاہتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت پائے تو اس کی صورت یہی ہے کہ سچے دل سے اللہ کے رسول کی اطاعت کرے اور نماز اور زکوٰۃ کی ادائیگی کا پورا اہتمام کرے۔ ٹھیک ہے، ہم الٹا کرتے ہیں، ہم نماز اور زکوٰۃ تو نیچے جانے دیتے ہیں اور ہم تنگی معیشت کی شکار رہ کے اور باہر نکلنے کی کرتے ہیں کہ اب یہ پوری نہیں پڑتی ہے، یہ بھی کر لیں وہ بھی کر لیں۔ حالانکہ جس نے عطا کرنا ہے، جو رازق ہے، اس سے جڑیں، اس نے جو فرائض ہم پر عائد کیے ہیں، جو واجبات ہیں، ان کو پورا کریں تو برکتیں آئیں گی، لعلکم ترحمون، اس طرح توقع ہے کہ تم پر رحم کیا جائے۔ تو انشاءاللہ جو ہم نے گارنٹی دینی ہے اپنے عمل سے، وہ جیسے منافقین کی بات آ رہی نا کہ دعوے تو بڑے کرتے لیکن عمل کی کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، یہ ایسے ہی ہے جیسے ابھی میں نے آپ کو مثال دی نا کہ کسی شخص سے آپ ناراض ہوتے ہیں، غلطی آپ ہی کی ہوتی ہے، تو پھر آپ اس کو منانے کے لیے کہتے ہیں، بہت بڑی باتیں کرتے ہیں، لیکن جب عمل کا وقت آتا ہے تو پھر آپ کی محبت کہیں نہیں ہوتی، وہ وہیں کا وہیں حال ہوتا ہے۔ تو کرنے کا کام کیا ہے، نمازوں کو دیکھیں، اپنی نمازوں کا اہتمام کریں، فرائض کو ہاتھ سے نہ جانے دیں، یہ دنیا کے لالچ یہیں پر رہ جائیں گے۔ اور آپ دیکھیں کہ جب نماز زندگی میں نہیں ہوتی نا، یعنی کوئی بھی حکم جو ہمارے عمل میں نہیں ہے تو کیا ہوتا ہے، وسوسے اور یعنی شیطان چاہتا ہے ہمیں ہٹا دے، کسی طرح دولت کے لالچ میں ڈال دے یا دنیاوی لالچوں میں۔ اسی طرح زکوٰۃ دینے لگتے ہیں تب ہمارے سامنے یہ چیزیں آتی ہیں کہ میں فقیر ہو جاؤں گی، یہ تو میرا اپنا کمایا ہوا مال ہے۔ حالانکہ زکوٰۃ تو ہے ہی وہ حصہ آپ کے مال میں جو اللہ نے دوسروں کے لیے آپ کو دیا ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، اور اطاعت کریں اللہ کے رسول کے حکم کی، جس حکم کی طرف بھی آپ بلائے جاتے ہو اللہ کی طرف سے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی، اس کو مان جاؤ۔ یہی اللہ کی رحمت پانے کے طریقے ہیں، اور اللہ کی رحمت آ جائے تو کیا دنیا کا فائدہ کہیں چلا جائے گا؟ نہیں، وہ تو ساتھ ہی ملے گا انشاءاللہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر اگلی آیت میں فرمایا لا تحسبن الذین کفروا، اور ہرگز نہ سمجھے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، معجزین، کہ وہ عاجز کر دینے والے ہیں، فی الارض، زمین میں، ومأواہم النار، اور ان کا ٹھکانہ آگ ہے، ولبئس المصیر، اور وہ کتنا برا ٹھکانہ ہے۔ یعنی ہمارے لیے بھی تسلی دی جا رہی ہے کہ کافروں کے متعلق یہ خیال نہ کریں کہ وہ زمین میں اللہ کو عاجز کر دینے والے ہیں۔ یعنی ایک طرف اللہ کے احکامات ہیں، دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا پہ تو چھایا ہوا ہے کفر، اور یعنی کہ باطل جو ہے وہ ایک جھاگ کی طرح ابھر کر نظر آ رہا ہوتا ہے۔ تو یاد رکھو کہ یہ کافر زمین میں عاجز کرنے والے نہیں ہیں، اللہ کی طرف سے ان کو مہلت دی جا رہی ہے۔ زندگی تو ایک امتحان کا نام ہے، ان کو اختیار کی آزادی دی ہوئی ہے، لیکن ٹھکانہ ان کا کیا ہے؟ آگ ہے، اور وہ کتنا برا ٹھکانہ ہے۔ تو کافر سے مراد یہاں پر سب غیر مسلم ہے، پہلے شان نزول کے اعتبار سے کفار مکہ، عرب کے مشرک قبائل، مدینہ کے یہود و منافقین، یہ سب لوگ مل کر اسلام کے خلاف ایری چوٹی کا زور لگا رہے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی تسلی کرائی، یہ لوگ اسلام کی راہ نہیں روک سکتے۔ ٹھیک ہے، تم لوگ اپنے اپنے قدموں پر جمو، اپنے اپنے عمل کی فکر کرو، اور یہ پرواہ نہ کرو کہ یہ اسلام کو ہی نعوذ باللہ ختم کر دیں گے۔ اللہ کا دین تو حقیقت میں یقیناً بلند ہو کر رہے گا، اور یہ لوگ، ان کو اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی رسوا کرے گا اور آخرت میں بھی ان کے لیے بہت ہی برا ٹھکانہ اور ہمیشہ کی آگ ہے۔ ٹھیک ہے، اور اس میں ہمارے لیے بھی وہی سبق ہے کہ اس وقت باطل اگر ابھرا ہوا نظر آتا ہے تو گھبراؤ نہیں، یہ تو اللہ تعالیٰ کا ایک سنت جاریہ ہے، وہ جو چاہے، اس کی مشیت ہے، اس کی حکمت ہے، جس طرح بھی دنیا میں ہو رہا ہے۔ ہمیں کیا کرنا ہے، جو حکم ہمارے لیے اتارا جائے اس پر آمنا و صدقنا کہیں، اور اپنی استطاعت کے مطابق اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ اور اوورآل اس کو ہم اب کس طرح دیکھیں گے، وہ پچھلے سارے احکامات جو آپ دیکھیں، خاص طور پر میں کہتی ہوں عورتوں سے ریلیٹڈ ہیں۔ ٹھیک ہے، کیونکہ یعنی ہو سکتا ہے آپ اس کو برا عجیب سا خیال کریں، لیکن آپ یہ دیکھیں کہ اللہ نے زمین پر عورت سے بڑھ کر کوئی مرد کے لیے کوئی بڑا فتنہ نہیں اتارا نا۔ تو اور پھر جیسے دنیا کی بہترین نعمتوں میں سے امراۃ الصالحہ کو بہترین نعمت کہا گیا، صحیح، تو عورتوں کے لیے بڑے احکامات ہیں جو پیچھے گزرے نا، فحاشی، بے حیائی کا خاتمہ،
کرنے میں عورت بڑا اہم کردار ادا کر سکتی ہے. تو مردوں کے لیے بھی احکامات آئے ہیں، لیکن اگر ہم اس کو خود پر رکھ کے دیکھیں اور پھر یہ کہ ہمیں اپنی نسلوں کی حفاظت کرنی ہے، تو ان آیات کو ایسے یقین اور ایمان کے ساتھ اپنے اندر اتاریں کہ وہ سارے احکامات جو سورہ نور میں آئے ہیں ان کو ہم ادا کرنے کے قابل ہو جائیں. آمین یا رب العالمین. ان آیات کی تلاوت انشاءاللہ سنتے ہیں. رکوع تک ہم نے کی تھی. وقت آپ کا آج زیادہ ہو گیا لیکن اللہ تعالیٰ قبول کر لے بس. آمین آمین. جی آیت نمبر 55 سے 51 سے رکوع شروع ہو رہا ہے. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون. وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن أمرتهم ليخرجن قل لا تقسموا طاعة معروفة إن الله خبير بما تعملون. قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن تولوا فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم وإن تطيعوه تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون. لا تحسبن الذين كفروا معجزين في الأرض ومأواهم النار ولبئس المصير. الحمدللہ. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جزاک اللہ خیرن کثیرن. اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو استقامت دے. آمین.